اچھا، اس میں جو ہے نا بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ میتھڈالوجی میتھڈز یوز بائی ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے، اس میں پھر ڈفرینٹ میتھڈز آ جاتے ہیں. لائک 3 کامن پروسیجرز ہے جو کہ ڈیولپمنٹلسٹ یوز کرتے ہیں انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. اور پھر وہ انفارمیشن گیدر کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہائپوتھیسس کے لیے یہ لوگ پھر انٹرویو میتھڈ یوز کرتے ہیں، کویسچنیئرز یوز کرتے ہیں. کویسچنیئرز میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں اینڈ کلینکل میتھڈ بھی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اس میں جو ہے نا کلینکل میتھڈ اینڈ انٹرویو پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، انٹرویو اینڈ کویسچنر اینڈ کلینکل میتھڈ پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا ریسرچرز ہو آپشن فار انٹرویو اور کویسچنر ٹیکنیک ول آسک دا چائلڈ. ٹھیک ہے، will ask the child or the child parents a series of questions related pertaining mean related to such aspects of development جس میں بچے کی بیہیویئر ہو گئی ہے، بچے کی فیلنگز ہو گئی ہیں، بچے کی بلیف ہو گئی ہے، اینڈ بچے کی جو کریکٹرسٹیکل تھنکنگ ہے، بچہ کس طرح سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو لائک میجر کرنے کے لیے یہ ڈفرینٹ اسپیکٹس آف جو ڈیولپمنٹ ہے بچے کے، اس کو میجر کرنے کے لیے ڈیولپمنٹلسٹ یا ریسرچرز کیا یوز کرتے ہیں، وہ یا تو انٹرویو کی طرف جاتے ہیں یا کویسچنیئر ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے کلیکٹنگ ڈیٹا ود دا ہیلپ آف کویسچنیئر. اس میں جو ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں. سمپلی اٹ انوالوز پٹنگ کویسچن آن اے پیپر. کویسچن پہ جو ہے نا آپ کویسچن پیپر آپ کویسچن لکھ لیتے ہیں، نمبر آف کویسچن، اینڈ آسکنگ پارٹیسپینٹ ٹو ریسپانس دیم ان رائٹنگ. ٹھیک ہے، اور پھر آپ جس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کرے اور وہ ان کویسچنیئر کے آنسر دیں. ٹھیک ہے، ویئر ایز انٹرویو ریکوائرز پارٹیسپینٹ ٹو ریسپونڈ اورلی ٹو دا انویسٹیگیٹر کیوریز. ٹھیک ہے، جبکہ انٹرویوز میں کیا ہے، انٹرویوز پارٹیسپینٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اورلی رسپونڈ کرے کس چیز کو، انویسٹیگیٹرز کے کویسچنز کو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اسٹرکچر انٹرویو اور اسٹرکچر کویسچنیئر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرکچر انٹرویو اسٹرکچر کویسچنیئر کیا چیز ہوتی ہے مجھے بتائیں ذرا. یہ تو کم از کم 3-4 دفعہ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہوں گی، آپ لوگوں نے ٹیسٹنگ میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. بتائیں ذرا مجھے اسٹرکچر انٹرویو اسٹرکچر کویسچن کیا ہوتا ہے. میں آپ لوگ کی ریسپانس کا ویٹ کر رہا ہوں. اسٹرکچر انٹرویو اور اسٹرکچر کویسچن کیا چیز ہوتی ہے. سر جو خود مینز بنائے ہوتے irrelevant question نہیں ہوتے، ٹو دا پوائنٹ جو ہوتے ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اور مینز یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی نا، جیسے خود کوشچنس بنائے ہوتے ہیں اس طرح. ادھر کہاں کی ہاں دیکھیں، جو اسٹرکچر انٹرویو اسٹرکچر کویسچنیئر ہوتے ہیں نا، اس میں جو کویسچنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کے لیے سیم ہوتے ہیں، فکسڈ کویسچن ہوتے ہیں، دے آر انچینجبل. یہ بس یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسٹرکچر انٹرویو ہو ویدر یا اسٹرکچر کویسچنیئر ہو، اس میں جو کویسچنز آپ یوز کرتے ہیں پاپولیشن کے لیے دے آر انچینجبل، دے آر فکسڈ اینڈ دے آر سیم فار آل پیپل. کلیئر ہے اب؟ جی سر. یس سر. اچھا if the procedure is a structured interview or structured questionnaire, all who participate in the study are asked the same question in the same order. سب کے لیے same question ہوتے ہیں اور سب کے لیے وہ question same order میں ہوتے ہیں. لائک ایک بندے کے لیے question 1 ہے تو وہ question جو ہے دوسرے کے لیے بھی جو ہے نا 1 سیریل نمبر پہ ہوگا، تیسرے کے لیے بھی 1 سیریل نمبر پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کا پرپس کیا ہے. The purpose of this standardized or structured format
is to treat each person alike, ٹھیک ہے, so that responses of different participants can be compared, ٹھیک ہے. اچھا, اس اسٹینڈرڈائزڈ وے کا یا اسٹرکچر جو فارمیٹ ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ سارے پارٹیسپینٹ یا سارے لوگوں کو جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو سیم ٹریٹ کیا جائے. سیم ٹریٹ کرنے کے بعد جب ان کے رسپانسز آتے ہیں تو پھر ان کے رسپانسز کو ان ڈفرینٹ پارٹیسپینٹ کے رسپانسز کو کمپیئر کیا جاتا ہے, اور اس کے بیس پہ جو ہے نا ایک کنکلوژن کی طرف ریسرچر چلا جاتا ہے. ون انٹرسٹنگ یوز آف دا انٹرویو ٹیکنیک از اے پروجیکٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک پروجیکٹ وغیرہ یوز کیا تھا بیسڈ آن انٹرویو ٹیکنیک, جس میں جو کنڈر گارڈنس کو جانتے ہیں, کنڈر گارڈن No, sir. Yes sir. کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہاں بچے ہیں. چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے ٹھیک ہے, بچے ہاں کے جی کلاس کے جی, ہاں پری اسکول, جسے ہم پری اسکول کہتے ہیں, مطلب وہ 1 سے پہلے جتنے کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں نا, پریپ ہو گیا ہے, نرسری, تو یہ کنڈر گارڈن والی سٹیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے نا انٹرویو ٹیکنیک جو پروجیکٹ میں یوز ہوئی تھی, تو اس میں 2nd گریڈ کنڈر گارڈن اینڈ 4th گریڈ کے چلڈرن کو انوالو کیا گیا تھا, اور they responded to 24 questions, ٹھیک ہے, 24 questions designed to assess their knowledge of social stereotypes about males and females, ٹھیک ہے. اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ ہے کریکٹرسٹک بھی ہم عام لینگویج میں کہہ سکتے ہیں, یا لیبلنگ, جس لیبلنگ ان دا سینس جس چیز سے ہم ایک خاص کیٹیگری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں, اب سندھی لوگ کو جو کلچر ہے نا, تو ان کی جو ہے نا جو وہ ایک اسپیشل قسم کی شال ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے. ایک اسٹیریوٹائپ ہے, اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا یہ چیز پہنی ہوئی ہے, تو یا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ سندھی ہے, یا ہمیں لگتا ہے اجرک کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, اور یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ چیز کسی نے سندھ سے لایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے مین کانسیپٹ جو اسٹیریوٹائپ یہ بنا ہوا ہے کہ اجرک کو ہم نے کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے, سندھی لوگوں کے ساتھ, تو یہ جو ہے نا ایک اسٹیریوٹائپ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو بچوں سے 24 کوسچنز جو انہوں نے ڈیزائن کیے تھے, جو پوچھے گئے تھے, تو وہ 24 کوسچنز جو تھے وہ بیسیکلی بنائے گئے تھے ٹو اسیس دیئر نالج آف سوشل اسٹیریوٹائپ اباؤٹ میل اینڈ فیمیل, مطلب سیکسز کے ریلیٹڈ جو سوشل اسٹیریوٹائپس تھی اس کے ریلیٹڈ نالج حاصل کرنے کے لیے وہ 24 کوسچنز ڈیزائن کیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, ایچ کوسچن came in response to different short story in which the central characteristic was described. اچھا, ہر کوسچن جو ہے اب جس رسپانس میں وہ آ رہا ہے ایک ڈفرینٹ اسٹوری کے ساتھ آ رہا ہے, مطلب 1 ڈفرینٹ ہے, 2 ڈفرینٹ ہے, 3 ڈفرینٹ ہے, بٹ ہر ایک میں جو ہے جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ ڈسکرائب کس چیز سے ہوا ہے, میسکولن اسٹیریوٹیپیکلی کے ساتھ ہوا ہے, اینڈ اسٹیریوٹیپیکلی فیمینن ایڈجیکٹو کے ساتھ ہوا ہے. مطلب ایک سٹوری ہے جس میں سینٹرل کریکٹر کو میل شو کیا گیا ہے with stereotypically masculine adjective, for example aggressive, forceful, tough guy, ٹھیک ہے, اور stereotypically feminine adjective, for example emotional, excitable, sensitive, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سینٹرل کریکٹرز کو ان کوسچنز میں ایکسپلین کیا گیا تھا, جس کے بیس پہ بچوں کی وہ نالج اسیس ہو رہی تھی, ان کوسچن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, the child's task was to indicate whether the character in each story was male or female, ٹھیک ہے, based on the stereotypical masculine adjective and stereotypical feminine adjective. بچوں نے یہ انڈیکیٹ کرنا تھا کہ whether based on those responses, ٹھیک ہے, جو کوسچن میں ہے شارٹ سٹوری میں, ان نے یہ انڈیکیٹ کرنا تھا کہ whether یہ کوسچن میل جینڈر کے ریلیٹڈ ہے یا یہ فیمیل جینڈر کے ریلیٹڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ Yes, sir. اچھا, اس کے بعد ویلیم اینڈ ایسوسیٹ founded even
kindergartners could usually tell whether the stories refers to boy or girl. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی جو تھی اتنی انفلوئنس تھی کہ ایون ولیم اینڈ اس کے جو فالوورز تھے ریسرچرز, ٹھیک ہے, ایون انہوں نے یہ فاؤنڈ کیا کہ جو کنڈر گارڈنرز جو کہ بچے ہوتے ہیں گارڈنرز, ٹھیک ہے, ایون انہیں لائک اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ جو کوشچن ہے یہ میل جینڈر کی ہے, اور یہ جو رسپانس آ رہا ہے رسپانس 1 رسپانس 2 کیونکہ 24 کوسچنز تھے, ٹھیک ہے, تو یہ رسپانس جو ہے فیمیل جینڈر کے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے کنکلوژن میں ولیم کیا کہتا ہے, ان ادر ورڈز these 5-year-olds were quite knowledgeable about gender stereotypes, ٹھیک ہے, لائک 5 سال کی عمر میں انسان بچے کی جو نالج ہے وہ کافی زیادہ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے اباؤٹ جینڈر اسٹیریوٹائپ. سیکسز اسٹیریوٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیکسز اینڈ جینڈرز دے آر دا سینونیمز آف ایچ ادر. ون از بایولوجیکل اور دوسرا جو ہے وہ ایز اے جنرل یوز ہوتا ہے. لائک اب اگر آپ لوگ جینڈر میں دیکھیں تو سیکسز تو صرف 2 ہے, ٹھیک ہے, میل اینڈ فیمیل, ٹھیک ہے, بٹ جو جینڈر ہے اس میں پھر میل فیمیل ٹرانسیکشول اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا کیٹیگری اس میں آ جاتی ہیں پھر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے دیٹ یہ وہ کہتے ہیں کہ they are well quite knowledgeable about gender stereotypes, although children's thinking became much more stereotyped between kindergarten and the second grade, ٹھیک ہے. اب ولیم اینڈ اس کے ایسوسیٹس کیا کہتے ہیں دیٹ جو بچوں کی جو نالج ہے اباؤٹ جینڈر اور سیکس اسٹیریوٹائپس دے بیکم لائک much more stereotype, ٹھیک ہے, between kindergarten stage and the second grade schooling, ٹھیک ہے. One implication of this result is that stereotyping of the sexes must begin very early if kindergartners are already thinking along stereotype lines, ٹھیک ہے. اب یہ implication یہ بھی ہے that اگر ایک بچے کو 5 سال کے بچے کو اتنی نالج ہے تو دیٹس مین اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ والی نالج ہے وہ 5 سال کے ایون کنڈر گارڈن جو ایج ہے اس سے بھی پہلے جو ہے نا یہ نالج بچے کی مائنڈ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ Yes, sir. یہ بھی جو ہے نا آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں, ایک ایکسٹرا نالج ہے جو چیز یہاں پہ ابھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے, ٹھیک ہے, جو بیسڈ آن stereotypical feminine adjective and based on stereotypical masculine adjective. بچے جو ہے اگر ایک چیز ریڈ کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ویدر یہ چیز میل کے ریلیٹڈ ہے یا فیمیل کے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے کویسچنیئر اینڈ انٹرویو کا کانسیپٹ؟ Yes, Yes, sir. sir. اچھا, اب جاتے ہیں ڈائری اسٹڈی کی طرف. ڈائری اسٹڈی کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. ڈائری اسٹڈی اٹ از اے پارٹ آف انٹرویو اینڈ کویسچنیئر میتھڈالوجی, ٹھیک ہے. A very creative use of interview or questionnaire methodologies is the so-called diary study, ٹھیک ہے. مطلب انٹرویو اینڈ جو کویسچنیئر میتھڈالوجیز ہے وہ اس کا جو ہے نا ایک حصہ ہے ڈائری اسٹڈی, ٹھیک ہے. اس میں پارٹیسپینٹس کیا کرتے ہیں, یوزلی ایڈولسنٹ اور ینگ ایڈلٹ رسپونڈ ان اے ڈائری اور اے نوٹ بک ٹو ون اور مور اسٹینڈرڈائزڈ کویسچن, ٹھیک ہے. جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں اسپیشلی ایڈولسنٹس اور ایڈلٹس وہ رسپونڈ کرتے ہیں ڈائری میں یا نوٹ بک میں ٹو ون اور مور اسٹینڈرڈائزڈ کویسچنس, ٹھیک ہے, either at a specific time, for example at the end of the day, or whether they are instructed to respond by a prompt from an electronic pager, ٹھیک ہے. electronic pager mean electronic جو devices ہوتی ہیں انہیں جو ہے نا اس پہ بھی انسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے کہ they can also respond to those questions by using any electronic device یا electronic media, جس میں لیپ ٹاپ, آپ کا اسمارٹ فون ہو گیا ہے اور اس طرح ٹیبلٹ وغیرہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈائری اسٹڈیز ہیو پرووڈ
invariable for investigating a host of issues. ٹھیک ہے, ایک ڈائری اسٹڈیز کو جو ہے نا بیسیکلی پروف کیا گیا ہے invariable کس چیز کے لیے, investigating different issues. ٹھیک ہے, which may be difficult to study. ٹھیک ہے, جو کچھ اسٹڈیز اس طرح ہوتی ہے جو کہ انسان اس میں ڈیفیکلٹی فیس کر رہا ہوتا ہے, جس کے لیے ڈائری اسٹڈیز کو پروف کیا گیا ہے that it can be invariable for investigating those issues such as growth of moodiness. ٹھیک ہے, یہ موڈ میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں, and negativity as children transition mean transformation, چینج ہونا. جب بچے ٹرانزیشن کی طرف جاتے ہیں انٹو ایڈولسنس, مطلب چلڈرن سے وہ چینج ہو کے تین ایجز سے چینج ہو کے وہ ایڈولسنس کی طرف جاتے ہیں, اور دا ریلیشن شپ بٹوین ڈیلی اسٹریسر اینڈ ڈپریشن ان ایڈولسنس. ٹھیک ہے, ان بوائز اینڈ گرلس. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ سم ٹائم اس سے میجر کرنا, ایک منٹ مجھے اچھا, تو یہ چیزیں اس طرح ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ کو ڈائریکٹ کوشچنس کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ آپ اپنے ایسے کریکٹرسٹک کو یا ایسی چیزوں کو اسی ٹائم جا کے رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر الیکٹرانک ڈیوائس کو یوز کر کے آپ اس میں اپنی ڈائری اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور اپنی موڈ کے ریلیٹڈ یا جو نیگیٹیوٹی ہے وین یو آر گوئنگ فرام ٹین ایجر لائف ٹو ایڈولسنس, اس میں جو موڈینس وغیرہ آپ کا آ رہا ہے, جو نیگیٹیوٹی وغیرہ آ رہی تھی, تو آپ ایزیلی جا کے اسے وہاں پہ کر سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, اچھا شارٹ کمنگز اب کیا ہے, ڈائری اسٹڈی کی سمجھ آئی ہے؟ Yes, سر sir. یہ لاسٹ پیراگراف سمجھ نہیں آ رہا, کون سے والا؟ یہ سیکنڈ والا یہ ڈائری جو اسٹڈی کا سیکنڈ پیراگراف. اچھا دیکھیں نازش, سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو جو ہے نا لائک ڈیولپمنٹلسٹ ہے نا, تو یہ لوگ بیسیکلی لائف کے ڈفرینٹ ایریاز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک انفلوئنس کیا آ رہا ہے. تو اب ہر ٹائم تو ایک سائیکالوجسٹ یا ڈیولپمنٹلسٹ اس پارٹیسپینٹ کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوتا نا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, ڈائری اسٹڈیز کین بی یوزفل for investigating a host of issues, مطلب different number of issues. ٹھیک ہے, which may be difficult to study in a neutral way. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر ایسے سچویشن میں جو ہے نا ایسے ویریبلس کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا پھر اس طرح کے میتھڈ یوز ہوتے ہیں لائک ڈائری. ٹھیک ہے, لائک جس طرح ڈائری اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے, گروتھ آف موڈینس. موڈینس کہتے ہیں موڈ سوئنگس کا ہونا, اینڈ نیگیٹیوٹی. گروتھ آف موڈینس اینڈ نیگیٹیوٹی کب, جب بچہ تین ایجز سے ایڈولسنس لائف کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اب ڈیولپمنٹلسٹ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کب یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے انفلوئنس کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کی تھاٹس کیا آ رہی ہے. تو اس چیز کے لیے ڈیولپمنٹلسٹ تو ہر ٹائم اس بندے کے پاس نہیں ہوتا نا پارٹیسپینٹ. ٹھیک ہے, تو پارٹیسپینٹ کیا کرتا ہے, اگر اس کے پاس کویسچنئر ہو یا ڈائری ہو جس میں وہ کویسچن لکھے ہوئے ہو, تو وہ اسی ٹائم جا کے اس کے ریلیٹڈ رسپونڈ کر لیتا ہے آن اے ڈیلی بیسس, یا جب یہ پرابلم آ رہی ہو اسے, یا پھر جا کے الیکٹرانک ڈیوائس کو یوز کرتا ہے جس میں اس نے اپنی وہ ڈائری اسٹڈی والی جو فولڈر ہو یا فائل لگی ہو, وہاں پہ جا کے وہ اپنے رسپانسز کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اب کلیئر ہے یس سر. سب کو؟ Yes, sir. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہر میتھڈ کی جو ہے نا کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شارٹ کمنگز مین لیمیٹیشنز. اس طرح انٹرویوز اینڈ کویسچنئرز کی بھی جو ہے نا ریل شارٹ کمنگز ہے. ٹھیک ہے, اچھا, although some accommodation can be made for young children such as variation of smiley faces as a rating scale instead of numbers or words, neither approach can be used with very young children who cannot read or comprehend speech very well. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو لائک انہوں نے
بچوں کے لیے ڈیولپمنٹلسٹ نے بچوں کے لیے اتنی ایکوموڈیشن مین آسانی, ٹھیک ہے, دے میڈ فار ینگ چلڈرن سچ ایز جو کوشچنر آپ نے دیکھے ہیں تو اس میں تو 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے, تو اس کے بجائے ان لوگوں نے کیا موڈیفیکیشن ایکوموڈیٹ کیا ہوا ہے ینگ بچوں کے لیے انٹرویو اینڈ کوشچنر میں, انہوں نے اس نیومیریکل ویلیوز کی جگہ ڈفرینٹ اسمائلیز جو ہوتے ہیں وہ جا کے پٹ کیے ہوئے ہیں, اور آن دا بیسس آف دو اسمائلیز بچے کیا کرتے ہیں, وہ پھر انٹرسٹ لیتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے اس میں یہ بھی پرابلم ہے کہ سم ٹائم دس اپروچ کین بی یوز ود ویری ینگ چلڈرن, ٹھیک ہے, who کین ناٹ ریڈ اور کمپریہینڈ اسپیچ ویری ویل, ٹھیک ہے, جو بچے صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر سکتے, صحیح طریقے سے کمپریہینڈ نہیں کر سکتے اسپیچ کو, تو وہ بھی جا کے جو ہے نا اس میتھڈ سے پھر فائدہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایکوموڈیشن کی بات میں نے کی ہے. اچھا پھر نیچے ہے انویسٹیگیٹر مسٹ آلسو ہوپ دیٹ دا آنسر دے ریسیو آر آنےسٹ اینڈ ایکوریٹ, ٹھیک ہے. ہمیشہ انٹرویو اینڈ کوشچن میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ویدر آپ کو جو رسپانس مل رہا ہے اپنے پارٹیسپینٹس کی طرف سے وہ جینون ہے بھی یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, ہمیشہ انویسٹیگیٹر اس ہوپ میں بیٹھا رہتا ہے کہ جو آنسر وہ ریسیو کر رہا ہے دے آر honest and accurate, ٹھیک ہے, and are not merely attempt by responses to present themselves in a favorable or socially desirable way, ٹھیک ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ that it should be accurate and honest. پارٹیسپینٹ کی رسپانسز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ رسپانس جو ہے وہ اس لیے ایکوریٹ رسپانس نہ دے کے انہیں فیوریبل سمجھا جائے یا سوشلی ڈیزائربل وے میں جو ہے نا اچھا سمجھا جائے, ٹھیک ہے. مینی ایڈولسنٹ فار ایگزامپل may be unwilling to admit that they cheat on school work, they smoke marijuana and enjoy the risk of شاپ لفٹنگ, ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ اس طرح ہوں گے جو کہ سینسیٹیو ٹاپکس کے ریلیٹڈ ان ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح سبسٹانس ابیوز کا ہو گیا ہے, اسکول ورک چیٹنگ کا ہو گیا ہے, شاپ لفٹنگ مطلب اسٹیلنگ وغیرہ دکان سے, ٹھیک ہے. تو اس کے ریلیٹڈ جب انہیں کوشچن کیا جاتا ہے تو وہ صحیح طرح انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. Clearly, inaccurate or untruthful responses lead to erroneous conclusion, ٹھیک ہے. جب انفارمیشن غلط پرووائڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب inaccurate ہو تو اس کے پھر جو کنکلوژن ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی پھر جا کے یا تو ایرر اس میں آ جاتے ہیں یا وہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ میچ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. انویسٹیگیٹر مسٹ آلسو بی careful to ensure that participant of all ages interpret question in the same way, ٹھیک ہے. لائک انویسٹیگیٹر کو جو ہے نا اس چیز میں بھی جو ہے نا بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ وہ یہ انشور کرے کہ جو پارٹیسپینٹ جتنے ڈفرینٹ ایجز کے ہیں وہ کوشچنس کو انٹرپریٹ کرے سیم وے, ٹھیک ہے. مطلب میں ایک کوشچن کو جس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوں دوسرا بھی اس کوشچن کو اسی طرح انٹرپریٹ کرے, ٹھیک ہے. ادروائز اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, the age trend observed in the study may reflect differences in children's ability to comprehend and communicate, ٹھیک ہے. تو بجائے کہ وہاں پہ جا کے اس بچے کی جو انڈر لائن چینج ان فیلنگس تھاٹس اور بیہیویئر ہے اسے میجر کیا جائے. اگر ایج اگر ڈفرینٹ ایج کے پیپل جو ہے کوشچن کو ڈفرینٹلی سمجھتے ہیں تو پھر وہ چیز کس چیز کو آبزرو کرے گا, وہ پھر ڈفرینسز ان چلڈرنس ابیلٹی ٹو کمپریہینڈ اینڈ کمیونیکیشن اس چیز کو جا کے پھر جو ہے وہ کرے گا, آبزرو کرے گا. اس کی جو فائنڈنگز ہے وہ پھر چلڈرنس کی کمیونیکیشن اور کمپریہنشن کی ابیلٹی کی ریلیٹڈ آئے گی انسٹیڈ آف بچے کی فیلنگس تھاٹس اور بیہیویئر کے جو میجرنگ ہے اس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ شارٹ کمنگ جو ہے فائنلی ریسرچرز ہو انٹرویو بوتھ ڈیولپنگ چلڈرن اینڈ دیئر پیرنٹس may have trouble determining which set of report is more accurate.
if the children description of their own behavior different from those of the other informants. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ پوائنٹ جو ہے جو پرابلم آتی ہے انٹرویو اینڈ کویسچنئر میں دیٹ کس کی ڈیورنگ انٹرویو اکثر اس طرح ہوتا ہے دیٹ آپ سوچتے ہیں آپ سٹک ہو جاتے ہیں دیٹ کس کی انفارمیشن ٹرو ہے, ویدر جو بچہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہے ریلیٹڈ ٹو ہز پرابلم وہ ٹھیک ہے, یا اس بچے کے جو انفارمنٹس ہیں پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, فیملی ممبرس, کیئر گیور, یا ان کی انفارمیشن ٹھیک ہے. تو اس چیز کی وجہ سے بھی جو ہے نا ریسرچر کو کافی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے. تو سر پھر اس میں کیا آنسر ہوگا؟ کیا چیز سر پھر اس سچویشن میں کیا کیا جائے کہ جب وہ بندہ کنفیوز ہو جائے کہ کون سی انفارمیشن ایکوریٹ ہے؟ پھر اس میں جو ہے نا لائک اف دا کڈ اور لائک بچہ ہو یا کوئی ایڈولسنٹ ہو, ٹین ایجرز ہو, اس میں جو ہے نا پھر پتہ نہیں آپ کون ہو, ملائکہ تھی یا نازش تھی, اس میں پھر جو ہے نا ڈفرینٹ بیٹریز کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نا, لائک جس طرح ہم نے کہا ہے ایڈیپٹیو فنکشننگ وغیرہ ہو گئی ہے, انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو گیا ہے, یا جو کرائٹیریاز ہے اگر ہم ڈائگنوسس کرنا چاہتے ہیں تو اس کرائٹیریا کو ہم پھر خود دیکھتے ہیں کہ ویدر وہ چیز اس بچے میں میٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جس طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, یا جو کون سی پروجیکٹیو ٹیسٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہیومن فگر ڈرائنگ ہو گیا ہے, یا اس کے علاوہ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو گئے ہیں. تو ان بیٹریز کی ریزلٹس کو بھی جب ہم رپورٹ بناتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم پھر انٹرویو انفارمیشن کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جا کے جو ہے نا ہمیں وہاں پہ تھوڑی سی وہ کلیریفیکیشن ہو رہی ہے دیٹ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے اینڈ ٹرو انفارمیشن کیا ہے. کلیئر ہے اب؟ جی سر. ہمیشہ ایک چیز پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی جب آپ ایز اے فورینسک سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہوں جیلوں میں, ٹھیک ہے, اور آپ ایز اے کلینیشین کام کر رہے ہو ہاسپٹلز میں پیشنٹس کے ساتھ, تو آپ صرف ہسٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے یا جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, آپ نے جو ہے نا بیک سائڈ چیزوں کو مسٹ دیکھنا ہوگا, تب جا کے جو ہے نا آپ کو کلیریفیکیشن ہوگی اپنے پیشنٹ کی جو ڈائگنوسس ہے ان ساری چیزوں میں. اچھا لاسٹ ون ہے, میں آپ کو جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں لنک, تو 6 7 8 سلائڈ جو ہے سیکنڈ لنک میں ہم پڑھ لیں گے.